اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک رازق مشکل کشا، حاجت روا، رود رسا، بگڑی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، او یسولہم ذکرانا و اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانجھ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدا، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالہ سے اور ہجرت کے حوالہ سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، خطبات کے اندر میں بیان کر رہا ہوں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی اسی موضوع کے حوالہ سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ذو الجلال قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد کے پاس پہنچ گئے۔ آج انشاءاللہ اسی کے حوالے سے میں بیان کروں گا اور مزید آگے بھی باتیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر طے کرتے ہوئے قباء مسجد پہنچے، جہاں پر پہلے ہی مہاجر مسلمان جو کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ڈیوٹی پر مامور تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے مدینہ بھیجا تھا، اور پھر انہی کی مدد اور نصرت کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے، علم کو سکھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے سے ہی اس جگہ پر موجود تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ وہاں پر پہنچے تو قباء میں ہی آپ نے پڑاؤ ڈالا، وہیں پر آپ نے قیام کیا، اور مختلف روایتوں کے حساب سے 14 دن، 20 دن، 21 دن لگ بھگ آپ نے وہاں پر دن گزارے۔ آج بھی جس طرح یہ خطبے کا جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ ہے، جمعے کا دن ہے اور اس میں خطبہ ہے، اس کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو مسجد قباء سے کیا تھا۔ نبی الاسلام جب وہاں پر اتنے دن ٹھہرے تو پھر آپ نے باقاعدہ جمعے کے دن خطبے کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے خطبہ جمعہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قیام کیا، لوگوں سے ملے، لوگ آئے، مسلمان ہوئے، تعداد بڑھی۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر اپنا ٹائم گزارا اور باقاعدہ خطبہ جمعہ کا آغاز کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام نے جو چند ایک مسلمان وہاں پر تھے، انہوں نے آپ کی معیت میں خطبہ جمعہ
وہ ادا کیا۔ یہ مسجد قباء جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ 2 رکعات نماز ادا کرے، وہ بھلے فرض کی ہوں، بھلے سنت کی ہوں، بھلے نفل کی ہوں، 2 رکعات نماز اگر بندہ ادا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کو پورے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پورے عمرے کا ثواب اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو مسجد قباء جائے اور مسجد قباء جا کر 2 رکعات نماز ادا کرے، بھلے وہ فرض کی ہوں، بھلے وہ سنت کی ہوں، بھلے وہ نفل کی ہوں۔ اگر وہاں پر وہ ادا کرتا ہے تو پورے ایک عمرے کا اس بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ اہم ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جو ہے آپ رفت سفر نہیں باندھ سکتے، تبرک کے لیے، ثواب کی نیت سے کہ بہت زیادہ ثواب جو ہے وہ ملنے والا ہے، وہاں پر بہت زیادہ چیزیں ہوں گی اور باقی مسجدوں میں وہ نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ آپ کسی مسجد کے طرف رخت سفر نہیں باندھ سکتے۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے، وہ جو یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس۔ پہلا قبلہ وہی تھا، بعد میں یہ قبلہ تبدیل ہو کے جو ہم بھی حرم کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں اس طرف نماز پڑھی۔ پہلے 16 مہینے تک مدینہ میں جا کر اسی طرف نماز پڑھتے تھے، تقریباً 16 مہینے آپ بھی اسی طرف نماز پڑھتے رہے۔ تو پھر دل میں ایک خواہش تھی کہ اللہ اس طرف ہمارا جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ ادھر نماز پڑھیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر حکم دیا، تو بیت حرام کی طرف سب مسلمان ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 مساجد ہیں، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو اور بیت اقصیٰ ہو۔ ان 3 کے علاوہ ثواب کی نیت سے رفت سفر نہیں باندھا جا سکتا، سامان باندھ کے نہیں جایا جا سکتا۔ اب یہ مسجد قباء بھی اسی میں ہے کہ ہم مسجد قباء میں اسپیشل جائیں، پاکستان سے جائیں، مصر سے جائیں، کسی بھی دنیا کے ملک سے جائیں، مدینہ کی مسجد میں نہ جائیں بلکہ ادھر جائیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد نبوی میں ہم نہ جائیں اور اس طرف جائیں، صرف مسجد قباء تک، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ رخت سفر نہیں باندھ سکتے، نیت نہیں آپ کر سکتے۔ جب آپ عمرہ کے لیے یہاں سے گئے ہیں تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے حرم میں جانا ہے، جدہ اترنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ ہاں اب تھوڑی سہولت ہوگی اس طرف بھی کہ مدینہ میں بھی ایئرپورٹ بنا ہوا ہے تو لوگ وہاں پر جا کر اترتے ہیں، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہیں اترنا چاہیے۔ جدہ پہلا سفر یہیں حرم کی طرف ہو، اللہ کے گھر کی طرف ہو، بیت اللہ کی طرف ہو، وہاں پر جائیں، عمرہ اپنا مکمل کریں، پھر جائیں مدینہ میں، اور مدینہ میں جا کر وہاں پر بھی نمازیں پڑھیں اور زیارات وغیرہ ہیں وہ کریں، اور کرنے کے بعد دوبارہ پھر عمرے کی نیت ذوالحلیفہ سے کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں۔ 2 عمرے بھی ہو جائیں گے اور سفر بھی جو ہے وہ طے ہو جائے گا، دونوں گھروں کی زیارتیں بھی ہو جائیں گی۔ اور پھر نماز کا جو اتنا فرق ہے وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ حرم مکہ کے اندر 1 نماز پڑھتے ہیں تو 1,00,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب ہے، جبکہ مدینہ میں 1,000، کیونکہ بیت المقدس تیسری بیچ میں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 1 نماز 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ بیت اللہ میں 1,00,000، بیت مقدس میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000 نماز کے برابر ہے۔ اب بہت سارے ہمارے ساتھی، بہت سارے ہمارے لوگ صرف مدینہ کو ہی پریفر جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جائیں، وہ اپنے دن ہی پہلے یہاں سے بنا کر جاتے ہیں، کرنا تو عمرہ ہے نا، تو وہ صرف یہاں پر جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ حرم مکہ میں، باقی ان کا 14-15 دن کا پیکج ہو، 21-20 دن کا ہو، مہینے کا ہو، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ مدینے کے اندر جو ہے وہ ٹھہرا جائے، وہاں پر جو دل لگتا ہے وہ کہیں اور نہیں لگتا۔ وہ ٹھیک ہے کہ دل لگنا ایک اور چیز ہے، لیکن جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جس نیت سے آپ گئے ہیں وہاں پر اللہ کے گھر کو زیادہ
جو ہے وہ عزت اور مقام احترام حاصل ہے، جو رتبہ اللہ نے اس گھر کو دیا ہے وہ کسی اور گھر کو نہیں دیا۔ تو اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے، زیادہ دن یہاں پر گزریں اور وہاں پر جا کر ہوٹلوں میں نماز پڑھنے کی بجائے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھیں۔ ایک اور بھی چیز سمجھ لیں، جو بندہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت سے وہ نماز حرم میں ہو رہی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر ہوٹل میں پڑھتا ہے۔ اب وہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ میں حدود حرم میں تو ہوں نا، وہ کہتا ہے کہ میں حدود حرم میں تو ہوں نا، تو حدود حرم میں تو اور بھی بہت سارے کام ہو رہے ہوں گے، انسان ہے نا۔ یہ جو اجر اور ثواب ہے یہ با جماعت نماز کا ہے۔ 1,00,000 نماز با جماعت امام کے ساتھ، فرد نماز فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، امام کے ساتھ، اپنے ہوٹل پہ اپنے کمرے میں نہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حدود حرم کے اندر تو ہے نا جی، وہاں پر ہم ہیں۔ تو حدود حرم میں بھلے آپ ہوں، لیکن 1,00,000 جو نماز کا ثواب ملنا ہے وہ حرم مکہ کے اندر ملنا ہے۔ تو بہرکیف یہ 3 مساجد ہیں، ان مساجد میں آپ نیت کر کے ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں، ان تینوں کے علاوہ نہیں۔ تو مسجد قباء جو ہے، اب اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں جائیں، بیت اللہ سے پھر مدینہ میں جائیں، جب مدینہ میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو رہائش مل جاتی ہے، پھر آپ بیچ میں سے وقت نکالیں اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ وہاں پر جا کر جب آپ قریب ہوں، دور سے سفر کر کے آپ نہیں جا سکتے، لیکن قریب میں جب آپ ہیں ہی مدینہ کے اندر، تو پھر مسجد نبوی میں جہاں پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی، ایک دن کے لیے آپ وہاں پر رک جائیں، ٹھہر جائیں، کیونکہ قریب ہے، بندہ پیدل بھی وہاں سے مسجد نبوی سے مسجد قباء تک پیدل جا سکتا ہے، بڑا بہترین وہاں پر راستہ ہے۔ تو وہاں پر 2 رکعات نماز ادا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہی مسجد قباء، یہی مسجد قباء کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن یا 20 دن قیام کیا تھا، اور وہاں سے خطبہ جمعہ کا آغاز ہوا۔ یہ جو ہم بھی جمعہ میں آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، تو اس کی ابتدا، اس جمعہ خطبہ کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء سے کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد قباء ٹھہرنے کے بعد پھر مدینہ جو اصل آبادی شہر تھا وہاں پر آپ گئے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ جا کر ٹھہرے، اور پھر وہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد اللہ کا گھر ہونا چاہیے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات کرنے، کیونکہ نماز جو ہے یہ فرض ہو چکی تھی مکہ میں ہی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تب ہی نماز فرض ہو چکی تھی، کیونکہ جب آپ مکہ میں تھے تب معراج ہوا تھا۔ معراج تب ہوا ہے جب آپ مکہ میں تھے، لیکن وہاں پر نماز تو فرضیت کا حکم آ گیا، لیکن با جماعت جو ہے وہ آ کر آپ نے مدینہ میں ہی باقاعدہ اس کا آغاز کیا، اور نماز با جماعت جو ہے وہ پڑھی گی، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی آپ امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، با جماعت ادا کرتے ہیں، تو آپ نمازی کو 27 درجے نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز 27 کے برابر، اور ایک روایت میں ہے ایک نماز 25 کے برابر، اور اکیلے نماز پڑھنا صرف اکیلی ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز بھی پھر مدینہ میں جا کر باقاعدہ طور پر امام کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر آپ نے شروع کروایا۔ تو پھر مسجد کی وہاں پر چونکہ ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ مسجد کی جگہ دیکھیں۔ تو جگہ جب دیکھی گئی تو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آئی۔ جگہوں کا انتخاب بھی اللہ رب العالمین جو ہے وہ کرتا ہے، تو اللہ کو وہ جگہ جو تھی پسند تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ جگہ پسند آئی، تو پتہ کروایا کہ بھی کس کی، تو وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی جہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی۔ 2 یتیم بچوں کی وہ جگہ تھی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ ان کی ادائیگی کرو، یتیم بچوں کی ان کی ادائیگی کرو۔ تو ادائیگی کر کے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد وہاں پر بنائی۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں یہ CDS سیکٹرز وغیرہ جس طرح سے ہیں، گورنمنٹ کی جگہ پڑی ہوتی ہے، نہ ان سے پوچھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ مذہبی ملک ہے، اس میں مسجد بنا لو، جدھر بھی بنا لو، ان کا باپ بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ غلط ہے۔
یہ ٹھیک نہیں ہے معاملہ. وہ کہتے ہیں ان کا باپ بھی نہیں ہٹا سکے, کیا کر لیں گے, مسجد گرائیں گے تو ہم مذہبی جناب وہ واویلا شروع کر دیں گے کہ لو جی انہوں نے قرآن ساڑ دیتے تھے, انہوں نے مسجد گرا دی تھی اور انہوں نے یہ کر دی. یہ ہمارے ملک میں یہی ہوتا ہے نا, بیچارے بے گناہ مارے جاتے ہیں. کیا جی قرآن پاک کے اوراق جلا دیے, بے گناہ مارے گئے. لو جی مسجد انہوں نے سیٹ دی تھی, بے گناہ جو ہے وہ مارے گئے. ادھر بھی یہ ہومک کے اندر ایک مسجد تھی, اب بھی ہے, حکومت کچھ نہیں کر سکی. اگر وہ دیکھا جائے تو نالے کی جگہ پر وہ مسجد ہے. وہ چاہتے تھے چلو تسی تھوڑی ہٹ بھی بنا لو, اسی تو جگہ دینے مہربانی کرو اچھے بنا لو. نہ جی نہ, شور ہوگا جناب وہ پیدا کیا گیا اور بڑے معاملات ڈسٹرب کیے گئے. کہاں تک وہ معاملہ جو ہے پہنچے, سوشل میڈیا کی نظر ہوئے پورے پاکستان میں پتہ چلا جناب, دوسرے شہروں سے, جس طرح میں اسلام آباد میں ہوں, مجھے تک بھی کال ہے کہ وہ تاڑے شہر چاہے مسئلہ بنایا پہ. بھائی اس کو مسئلہ نہ بنائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ یہ جگہ بڑی پیاری, یہاں پر مسجد نبوی بنے گی, پتہ کرو کس کی, کہا 2 یتیم بچوں کی. 2 یتیم بچوں کو پتہ چلا کہ مسجد بنانا چاہتے ہیں, کہا اللہ کے نبی ہماری طرف سے گفٹ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مسجد کی جگہ دو, اس کے پیسے ادا کرو. باقاعدہ موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رقم کو ادا کیا تھا, جو سب سے پہلے لی گئی, سب سے پہلے جو جگہ خریدی گئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت باقاعدہ ان بچوں کو ادا کی ہے کہ آپ کی یہ قیمت بنتی ہے, آپ یہ رکھ لیں, اس کی عوض ہم یہ جگہ لے کر اللہ کا گھر اس پہ تعمیر کریں گے. تو اس چیز کا خصوصی خیال کریں کہ بھی آپ کی اگر ذاتی جگہ ہے مسجد بنائیں, کوئی اس میں حرج نہیں, کوئی اس میں گناہ نہیں. ذاتی ہے, آپ کی اپنی, لیکن آپ کی اپنی نہیں ہے تو قبضہ کرنے کے بجائے اس کی قیمت کو ادا کریں, اور قیمت کو ادا کرنے کے بعد اس کے اوپر اللہ کا گھر بنائیں. جس طرح مسجد میں نماز جو ہے وہ پڑھی جائے, وہاں پر پڑھی جائے کہ جو مسجد کی جگہ پاک ہو, مسجد کی جگہ جو پاک ہو اس جگہ کے اوپر باقاعدہ نماز پڑھی جائے. اسی لیے کہا پوری مسجد کو پاک رکھنا ہے تاکہ کہیں بھی نماز ادا کی جائے. تو جہاں پر یہ شرط ہے کہ زمین پاک کے اوپر نماز ہوگی تو پھر قبضے والی زمین پاک نہیں ہوتی بھائی, وہ تو قبضہ کیا ہوگا. پاک میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ روپیہ پیسہ ادا کریں اور پھر اس کے اوپر اللہ کا گھر بنائیں, مدرسہ بنائیں, بچیوں کا بنائیں, بچوں کا بنائیں, لیکن جیب سے ادائیگی کریں. ہاں کمپرومائز کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, اس کی جگہ ہے, اب سے منت کر لیں یار اللہ واسطے انہوں کو وقف کر دو. وہ کہتا ہے نہیں میں پوری تو نہیں کر سکتا, میری بھی ضرورت ہے, چلو 100 میں سے 50 دے دو, 100 میں سے 25 دے دو, 100 میں سے 20 دے دو, 30 دے دو, 80 دے دو, 70 دے دو. وہ آپ اس کے ساتھ طے کر لیتے ہیں. آپ اس سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یار میں 1 کروڑ بنتا ہے اس میں سے 20 30 40 50 لاکھ روپے اسے دے سکتا ہوں آرام سے, آپ اسے دیں اور پھر اس سے جناب قبضہ جو ہے وہ وصول کریں اور پھر اللہ کا گھر بنائیں, نماز بھی پڑھیں, اللہ بھی راضی اور سارے لوگ بھی راضی. ایسا نہ ہو کہ کسی کی جگہ کے اوپر جناب آپ بیٹھ کے نماز تو پڑھتے نہیں لیکن وہ اپنے دل میں بد دعائیں جو ہے وہ دیتا رہے کہ انہوں نے میری جگہ تک قبضہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی تھی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے, آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ مسجد کا تھا. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں. ایک مسئلہ یہ بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر آبادی ہو رہی ہے, جہاں پر آبادی ہو رہی ہے, جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, وہاں پر جو پہلا کام کرنا چاہیے وہ مسجد کا کرنا چاہیے. وہاں پر جو کام کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے, مسجد کا کرنا چاہیے. جس محلے میں جس گلی میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز ہی نہیں آتی وہاں پر برکت کہاں سے ہونی ہے؟ وہاں پر برکت ہوگی؟ وہاں پر کوئی برکت نہیں ہوگی. غوری ٹاؤن مشہور ہے اس بارے میں, غوری ٹاؤن اس میں مشہور ہے. یہ تو لوکل جگہ پر بنا ہوا ہے نا, غوری ٹاؤن کی تو جگہ نہیں ہے, لوکل جگہ پر یہ مسجد بنی ہے. ٹاؤن والوں نے کیا کیا, انہوں نے ہسپتال بھی بیچے, جو جگہ نقشے میں دی تھی وہ بھی بیچ دی, جو قبرستان کے لیے گریو یارڈ کی جگہ تھی وہ بھی بیچی, جو مساجد کی جگہ تھی وہ بھی بیچی, کچھ بھی نہیں باقی چھوڑا. بھی کہاں لے جاؤ گے, کہاں لے جاؤ گے اور کب تلک لے جاؤ گے؟ آخر مرنا ہے. جس دن مرنا ہے اس دن آپ کے کپڑے جس میں لاکھوں کروڑوں روپے بھلے ہوں لیکن ایک بندہ کینچی لے کر کھڑا ہوگا, سب کچھ کتر لے گا, نکال لے گا, سب ختم. اور جو سفید رنگ کا تجھے کفن پہنائے گا اس کی جیبیں نہیں بنائے گا, اس کی جیبیں نہیں ہوگی. یہ وبال ہے تیری زندگی کا کہ جو تو ساتھ لے کر جانا چاہ رہا تھا انہوں نے یہاں پر ابھی اتار دیا, لیکن وبال اور تیرے لیے مختص کر دیا. وہ کیا ہے؟ اب تیرے پیچھے تیرے بیٹے ہیں, تیری آل اولاد ہے, 1 نہیں 2 نہیں, آنے والی نسلیں, تو نے اربوں روپے جوڑے ہوئے ہیں, سارے وہ حرام کے پیسے ہیں جو تیری قبر کو کالا کر رہے ہیں. کیوں؟
تیرے اس کمائے ہوئے پیسے سے تیری آل اولاد ساری عیاشی کر رہی ہے، تیرے گناہ میں شامل کر رہی ہے۔ مسجد سب سے پہلے آبادی ہو رہی ہے، ٹاؤن کو چاہیے، اگر لوکل آبادی ہے تو لوکل لوگوں کو بھی چاہیے اس میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کافی ساری گلیوں میں نا، بہت ساری گلیاں، پوری کی پوری گلی 100 گھر ہیں، 150 گھر ہیں، ایک مسجد نہیں ہے، ایک مسجد 100-150 گھر ہو، ایک بھی مسجد اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی خوشنودی کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی رضا کہاں سے آئے گی؟ پورے پورے بلاک ہیں، یہاں فیز 7 کے اندر آپ چلے رہے، پورے پورے بلاک، اب بھی اگر کوئی مسجدیں بن رہی ہیں تو انہوں نے اپنی جیب سے روپیہ پیسہ خرچ کر کے وہاں پر وہ بنائی۔ مجھے ایک مسجد والے وہ بتا رہے 4C2 کی گلی نمبر 7 کے کونے پہ نا ایک مسجد بنی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے 6 مرلے کی، تو وہ انہوں نے 6 مرلے پہ مسجد بنائی نا، تو اس کی پوزیشن جب لینے کے لیے گئے تو وہ اگر پوزیشن لیتے مکان کا کر کے تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بھی اس کے پوزیشن کے چارجز جو ہیں وہ 5000 روپے ہیں ری پوزیشن، اور اگر ویسے ڈیولپمنٹ چارجز ہوں وہ 30,000 روپے پر مرلے کے حساب سے 1,80,000 روپے ہوتے۔ وہ قاری صاحب کہیں بتا بیٹھے ادھر کہ ہم نا ادھر ہم مسجد بنائیں گے، یہ ان کی زبانی انہوں نے مجھے خود بتایا۔ اب وہ بتا بیٹھے کہ ہم نے مسجد بنانی ہے، اب اس میں مسجد کو اپروو کرنے میں کرنی کس نے؟ سوسائٹی نے، سی ڈی اے نے نہیں کرنی، سی ڈی اے تو بیٹھا ہوا اپنے مستی میں، اسے کیا پتا، سوسائٹی نے کرنی ہے۔ سوسائٹی آفس کے اس بندے نے کہا کہ ریات میں آپ کو کروا دیتا ہوں، اور پیسے کتنے دیے؟ 12 لاکھ روپے چارجز، 12 لاکھ روپے کس چیز کے؟ مسجد کے۔ یار اے مسلمانہ دا ملک کے بھی، ہم 5 مرلے بیچتے ہیں نا، یہاں بیچتے ہیں، ہمیں پتا ہے چارجز، یہ چارجز ہے، ہمارے کئی یہاں پراپرٹی ڈیلر ساتھی بیٹھے ہوئے سب کو پتا ہے کتنے چارجز ہیں۔ وہ بتا رہے 12 لاکھ روپے صرف مسجد کے اپروو کروانے کے چارجز دیے ہیں۔ کہاں بنیں گی مسجدیں؟ اور چندہ وصول کرنا کو خالہ جی دا باڑا ہے؟ آپ بتائیں، چندہ مانگنا کوئی آسان کام ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا کوئی آسان کام ہے؟ بخار نہیں دیتے لوگ، اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دیتے ہیں، مانگنے جائیں منہ بسوڑ لیتے ہیں۔ شرم کے مارے یہاں پر ممبر پر میں کئی مرتبہ کہہ دیتا ہوں، اور اس میں بھی اتنے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں کہ بندہ جان چھڑوائے، کبھی کہنا بھی پڑ جاتا ہے نا بھائی تعاون کرنا، اتنا مشکل کام ہو اور مسلمانوں کا اوپر ملک ہو اور وہاں پر اتنی زیادتیاں ہوں، اور ایک طرف ریاست ہے وہ مدینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آئے ہیں مدینہ میں سب سے پہلے آ کر کیا کیا؟ جگہ کا انتخاب کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بچوں کو پیسے دو، ہم یہاں پر اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ پھر آبادی ہے، اب علاقہ آباد ہو رہے ہیں، لوگ اس میں آ رہے ہیں، رہنے والے آ رہے ہیں، مکان اور بن رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا وہ مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا۔ اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر جب ایک مسجد نبوی وہ بنی اور اس کے بعد پھر آبادی بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی دیا کہ اب دور بستی کو کہتے ہیں بھئی عربی کے اندر دور سے مراد وہ دور نہیں جس طرح ہم کہتے ہیں وہ بڑا دور ہے، دور کہتے ہیں بستی کو فی اللغت العربیہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دور کے اندر باقاعدہ مسجدیں بنائی جائیں، جہاں جہاں آبادیاں ہو گئی ہیں ان محلوں میں باقاعدہ مسجدیں بنائی جائیں، اور بنائی گئی۔ مسجدیں باقاعدہ پھر بنائی گئی بستیوں میں کہ مسجدوں وہاں پر مسجدیں بنے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنی مسجد میں جا کر، اللہ کے گھر میں جا کر وہاں پر اللہ کو یاد کر سکیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ مسجد بڑی نعمت ہے جہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز اٹھتی ہے، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز اٹھتی ہے، وہاں پر برکت ہوتی ہے میرے بھائی، وہاں پر برکت ہوتی۔ وہ بستی کیسی، وہ ماحول کیسا، وہ معاشرہ کیسا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی آواز ہی نہ ہو، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، اور ہو بھی پھر مسلمانوں کی بستی۔ ابھی یہ 4C2 ہے، اسی میں کو آپ لے لیں، اس میں 9-10 گلی ہیں، 2 مسجدیں بنی، اور بالکل آخر میں بنی، بالکل آخر میں اتنی لمبی گلیاں ہیں، ایک طرف سے بندہ کھڑا ہو تو دوسری اس کی نکر نظر نہیں آتی، کونا اس کا نظر نہیں آتا، اتنی لمبی،
اور پھر جب وہاں پر ایک مسجد بنی بھی صحیح تو وہ بھی قبضے کی جگہ پر بنی. یہ کیا بات؟ اور جن کی جگہ پر بنی وہ صبح شام وہ بددعائیں دے رہے ہیں کیونکہ رضامندی ان کی تھی نہیں. وہ گلی نمبر 7 کے آخر پہ جناب وہ مسجد بنی ہے, بالکل اینڈ پہ. اب چلے مسجد ہی بن گئی, اب اتنی دور بنی کہ اتنے بڑے گھر, اتنے زیادہ لوگ وہ یہاں سے وہاں تک کیسے پہنچے؟ کہیں کوئی پلاننگ نہیں کی گئی. یہ بڑی زیادتی ہے. جو ٹاؤن کاٹتے ہیں, سوسائٹیز بناتے ہیں, ان کو چاہیے کہ جو اپنی آبادی بنا رہے ہیں اس کے تناسب سے چوک میں بالکل وسط میں کہ ہر طرف سے راستہ لگتا ہو. جو بھی اپنے گھر سے نکل کے آئے, جو باہر نکلنے کا راستہ ہے جہاں اس نے گورنمنٹ کے روڈ کے اوپر جو ہے وہ چڑھنا ہے, اپنے کام سے جانا ہے, اس راستے میں مسجد بنائے, اس راستے میں, تاکہ ہر گھسنے والا, ہر باہر جانے والا, ہر آنے والا ٹاؤن میں, ہر ٹاؤن سے باہر جانے والا اسے پتا ہو کہ یہاں اب نماز ہونی ہے, نماز کا ٹائم ہے, اللہ اکبر کی صدا ہوگی اور نماز ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی بنا دی. مسجد بن گئی, اللہ کا گھر بن گیا. اللہ اکبر. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اب اس میں اچھے صحابہ کا پھر حصہ تھا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ مسجد نبوی کی جگہ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے لے کر دی, وہ ایکسٹینشن تھی, وہ ایکسٹینشن تھی. سب سے پہلے جو مسجد نبوی کی جگہ خریدی تھی اس کے پیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیے تھے. بڑے مالدار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے پیسے دیے تھے. اس کے ایکسٹینشن میں عثمان رضی اللہ عنہ کا باقاعدہ حصہ تھا. اور اسی لیے اس حدیث کے راوی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے نا, اللہ اس کا گھر جنت میں بناتا ہے. سبحان اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, اور انہوں نے وہ پیسے اس وقت ادا کیے تھے. جگہ بڑھ رہی تھی, جگہ بڑھائی گئی, اور آج تو ماشاءاللہ مسجد نبوی بندہ دیکھتا ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. کئی ایکڑوں کے اوپر مشتمل ہے اللہ کا وہ گھر مسجد نبوی. 35-40 لگ بھگ اتنے اس کے گیٹ ہیں داخل ہونے کے لیے, داخلی راستے, خارجی راستے, وہ ماحول, وہ برکتیں, وہ رحمتیں. یہ وہ گھر جس کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ وہاں پر نماز کا اہتمام کروایا. اب جب مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا, بھئی نماز کے لیے اکٹھا کرنا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ دسو بھئی کی کرنا چاہیے. اب صحابہ کرام چونکہ اسلام تو ابھی ان کے پاس آیا تھا نا, صرف 13 سال ہی گزرے تھے, اور پورے اسلام کا تو ابھی پتہ نہیں تھا, کیونکہ اسلام تو ابھی اترنا ہے, 10 سال اترنا ہے, مسلسل اترنا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہود پہلے سے آباد ہیں یا عیسائی پہلے سے آباد ہیں, ان کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس طرح کرے کہ ایک سینگ جو ہے وہ لے کر ہم بھی بجائیں, جس طرح مثلا کرنے الیہود, جس طرح یہودی سینگ بجاتے ہیں, آواز پیدا ہوتی, سارے لوگ ان کی عبادت کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مشورہ, ایک اور مشورہ. انہوں نے کہا نہیں, اس طرح نہ کریں. وہ جس طرح ایک گھنٹی بجتی عیسائیوں کی تو ناقوس جو ہے وہ بجائیں. نہیں, چھوڑو جی, نہیں چھوڑو جی. اچھا, وہ جو مجوسی ہیں, آگ پرست ہیں, وہ آگ جلاتے ہیں. جب آگ جلتی ہے تو پھر جناب اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سارے جو ہے نا وہ ایک طرف رہ گئے, سارے ایک طرف. ادھر سے عبداللہ بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے. عبداللہ بن عبد ربی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نا یہ لفظ میرے ذہن میں آئے ہیں, اللہ نے ڈالے ہیں, اگر ہم یوں یہ کہہ دیں تو اس میں برکت نہ ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ لفظ کیا ہے. تو انہوں نے اذان کے لفظ وہ بیان کیے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ الی آخرہ, پوری اذان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں اس طرح سے کر. بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ذرا نا اونچی ہے, تو پیچھے کھڑا ہو کے ان کو کہے اور وہ اونچی آواز سے یہ ندا لگائیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ اکبر کی ندا ہو رہی ہے, تو ہم نے جانا ہے, مسجد کے اندر جانا ہے. تو اسی طرح سے کیا گیا. عبداللہ بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے بتایا بلال رضی اللہ عنہ کو. بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دی, یہ کلمات کہے, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک چادر باندھی ہوئی ہے اور ایک چادر اوپر جو ہے نا وہ کی, 2 چادریں انہوں نے کی ہوئی تھیں, ایک نیچے اور ایک اوپر. ایک ازار بند ہے, ایک ردا ہے.
جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز کان میں پہنچی نا، اٹھ کے دوڑے تو ان کی جو اوپر والی چادر تھی ردا، وہ نیچے گری. وہ اس کو سنبھالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو وہ پکڑیں اور وہ اپنے اوپر ڈالیں، اور بھاگتے بھاگتے مسجد میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات کو خواب میں یہی الفاظ سنے. رات کو خواب میں اللہ کے نبی یہ الفاظ میرے بھی خواب کے اندر آئے ہیں. یہ الفاظ کس نے بیان کیے؟ عبداللہ بن عبد ربی. کس نے ان کے ذہن میں ڈالا؟ اللہ رب العزت نے ڈالا. اور یہی آواز سب سے بہترین آواز، دنیا کی خوبصورت ترین آواز اگر ہے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کا اہتمام ہو گیا جی، اذان کا اہتمام ہو گیا کہ بھی اب اذان ہوا کرے. بس اذان ہوگی، مسلمانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا، تو پھر وہ مسجد کے اندر جوک در جوک جو ہیں وہ آئیں. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر دیے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال رضی اللہ تعالیٰ مؤذن تھے، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ مؤذن تھے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ مؤذن تھے. دو مؤذن جو ہے وہ مدینہ کے اندر تھے. ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر مؤذن مقرر کیا تھا کہ ان کی بھی بڑی اونچی اور شاندار خوبصورت آواز تھی، تو آپ نے ان کو مکہ میں مامور کیا کہ آپ نے وہاں پر اذان دینی. اور وہ دوہری اذان دیا کرتے تھے. مکہ میں وہ دوہری اذان دیا کرتے تھے، مطلب اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد پھر وہ آ جاتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اسی طرح سے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. دوہری اذان، یعنی 4 مرتبہ وہ کلمات کہتے تھے شہادت کے، کہ جس میں شہادت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اذان مقرر کر دی جس میں لوگ جو ہے وہ سن کے مسجد کے اندر آتے تھے. اور مؤذن جو ہے، اس کے بارے میں بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. مؤذن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کا درجہ بتایا. اللہ اکبر، ان اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے اونچی اور لمبی گردنوں والے اگر لوگ آئیں گے تو وہی ہوں گے جو زمین پر مسجدوں میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کی ندا لگاتے تھے تاکہ مسلمانوں نماز پہ آ جاؤ. جو مؤذن ہے اس کی گردن قیامت والے دن باقی لوگوں کی بنسبت اونچی ہوگی، لمبی ہوگی. ان اطول الناس اعناقا یوم القیامہ. اور سید المؤذنین، پھر کیا وہ ماحول ہوگا کہ مسجد کا مؤذن جناب علیہ السلام کا ہو، وہ کسی اور مسجد کا ہو، اور وہ آئے اور اپنے سید سے وہاں پر ملے اور ملاقات کرے. اور وہ کون ہوں گے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. اللہ جو مؤذن نہیں ہے ان کا بھی ان سے ملاقات نصیب میں فرما دے. اللہ اکبر. تو وہ سید المؤذنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. اسی طرح سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ وہ اذان دیا کرتے تھے مسجد میں، 5 ٹائم لوگوں کو بلایا کرتے تھے. اللہ سے دعا